میرے عزیزو، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے اس وقت کہ جب کسی ماتمی کو کوئی ماتم کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اس کے مذہب میں ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کو بے کلی اور اضطرابانہ کیفیت میں روتے ہوئے کوئی دیکھتا ہے، جب خاص طور پر تاسوعہ اور عاشوراء 9 اور 10 محرم کو عزائے حسین علیہ السلام میں غم حسین میں مبتلا وہ شخص جب کسی کو دیکھتا ہے کہ جس کے ہاں رونا، عزاداری، ماتم، گریہ، کالے کپڑے، یہ چیزیں اس کے ہاں جائز نہیں ہیں، اس کے ہاں ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ قرآن مجید، اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ جو تم اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہو اور عاشور کے دن اور 8 محرم کو اور 9 محرم کو، اور جب حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں، اور جب جناب علی اصغر کی مصیبت پڑھی جائے، اور جب امام حسین کی شہادت پڑھی جائے، تو بے محابہ، بے ساختہ کوئی اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے چہرے پہ ہاتھ مار رہا ہوتا ہے۔ پھر ماتم کرتے وقت لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو میں کچھ دیر اپنے بھائیوں کی تسلی کرنا چاہتا ہوں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ دیکھیے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہلاکت، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شہادت۔ توجہ، شہادت ہلاکت کی ضد ہے، ہلاکت شہادت کی ضد ہے۔ جو شہید ہے وہ ہلاک نہیں ہے، جو ہلاک ہے وہ شہید نہیں ہے۔ ہلاکت اور شہادت میں کون سا نقطہ ہے، کون سی بات ہے جو دونوں چیزوں میں فرق ڈالتی ہے؟ اس کے نزدیک وہ ہلاک، اس کے نزدیک وہ شہید۔ ایک لکھ رہا ہے شہید تو دوسرا لکھ رہا ہے ہلاک۔ کوئی اسے شہید کہتا ہے تو کوئی اسے ہلاک کہتا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق ڈالے گی کہ شہید کسے کہتے ہیں اور ہلاک کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اور توجہ بڑھائیے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ہلاکت اور شہادت کے ساتھ، وہ ہے مشقت۔ ہلاکت، تھک تو نہیں رہے؟ ہلاکت، شہادت اور مشقت، ان ساری چیزوں میں جو چیز فرق ڈالے گی وہ ہے مقصدیت۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ۔ جتنی مقصدیت روشن اور واضح ہوگی اور صحیح ہوگی، اتنا ہی ہلاک اور ہوگا، شہید اور ہوگا۔ مقصد دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ میں ایک میڈیکل یونیورسٹی کے اندر یوم مصطفیٰ سے خطاب کرنے کے لیے گیا۔ 99% ڈاکٹروں کا اجتماع تھا۔ اجتماع بھی کوئی 1000 ڈاکٹروں سے کم کا نہیں تھا۔ اس میں پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں سالوں کے ڈاکٹرز بھی تھے، اور اساتذہ بھی تھے، اور یونیورسٹی کے رجسٹرارڈ بھی تھے، اور تمام افسران بھی تھے۔ وائس چانسلر شاید نہیں تھے، بہرحال افسران موجود تھے۔ تو پہلے ہم نے اپنے خطاب کیا، اس کے بعد دورانیہ شروع ہوا سوال جواب کا۔ سوال کیا مجھ سے ایک محترم طبیب نے، ایک ڈاکٹر نے، کہ آپ جو ماتم کرتے ہیں، آپ جو اپنے بدن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ تو میں نے ان سے محترم سے آواز دے کر کہا کہ آپ کا میڈیکل میں کون سا شعبہ ہے؟ فرمانے لگے سرجن ہوں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی سے بات کروں گا، مجھے اپنے بدن کو تکلیف پہنچانا آپ کے مطابق جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ آپ کو کس نے جائز قرار دیا کہ میرے بدن کو چیرا لگائے؟ آپ کا جواب یہ آئے گا کہ بڑی مصلحت کی خاطر۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔
راجحہ کہلاتی ہے اور مفسدہ مرجوحہ کہلاتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مصلحت، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفسدہ۔ ہر کام کی ایک مصلحت ہے اور اسی کام کا ایک مفسدہ ہے۔ ہر کام، تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی، ہر کام کی ایک مصلحت ہے اور ہر کام کا ایک مفسدہ ہے، یعنی ہر کام کا ایک فائدہ ہے، ہر کام کا ایک نقصان ہے، یعنی اسی کام کا کچھ فائدہ ہے اور کچھ نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ مصلحت غالب ہے مفسدہ پر۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ کی، یا مفسدہ غالب ہے مصلحت پر۔ اگر مصلحت مفسدے پر غالب ہو تو پھر تکلیف برداشت کرنا ہی مصلحت ہے، اور اگر مفسدہ مصلحت پر غالب ہو تو اس سے ہاتھ اٹھانا ہی مصلحت ہے۔ اب غالب کس کو کہتے ہیں؟ اکثریت کسے کہتے ہیں؟ غالب کسے کہتے ہیں؟ 50% سے زیادہ، 50% سے زیادہ۔ اگر 51% بھی ہے تو یہ مصلحت غالب ہے یا مفسدہ غالب ہے؟ مثلا مفسدہ اگر 51% ہے تو مفسدہ غالب ہے، مصلحت اگر 51% ہے تو مصلحت غالب ہے۔ اب جو غالب ہے اس کو لینا ہوگا اور جو مغلوب ہے اسے چھوڑنا ہوگا۔ اب آپ ہمارا سینہ چاک کر کے مصلحتاً ہمیں تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں، آپ ہماری جان بدن کی حفاظت کے لیے ہمارا بدن چیر ڈالتے ہیں، یہ تو مسئلہ معاشرے کا ہے، سماج کا ہے، دین کا ہے، روح کا ہے۔ یہ جو عزاداری ہے یہ روح کا مسئلہ ہے، یہ جو عزاداری ہے یہ سماج کا مسئلہ ہے۔ بھائی سماج کا اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہوگا کہ حسین کی طرف توجہ ہو جائے۔ میرا اصلی مدعا آپ تک پہنچ گیا، پر ایک اور دلیل دینے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں یا نبی مکرم کے دین پہ؟ ہم دین ابراہیم پہ تو نہیں ہے نا، ہم دین محمدی پر ہیں۔ کوئی نئی بات کر رہا ہوں کیا؟ گردن ہلائیے۔ ہم حضرت نبی مکرم کے دین پر ہیں نا، ہم شریعت محمدی پر ہیں، ہم دین محمدی پر ہیں۔ دین محمدی میں